الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد المصطفیٰ الذي كان داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى إطرته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. صلوات. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے الف لام را کتاب انزلناه الیک. سورہ ابراہیم کی شروع کی آیت ہے. اللہ اپنے محبوب سید الانبیاء کو خطاب کر رہا ہے کہ کتاب جس سے مراد قرآن مجید ہے ہم نے آپ پہ نازل کی ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو ظلمت سے، اندھیرے سے نور اور روشنی کی طرف نکالیں. جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ ہو، اللہ کی طرف سے کوئی نبی نہ آئے، اللہ کی طرف سے قرآن کتاب نہ ہو، انسان چاہے جتنا ہی اپنے عقل سے کام لینا شروع کرے وہ ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا. مختلف لوگ مختلف تھیوریاں، مختلف نظریے پیش کریں گے. صرف وہی ہے جو انسانیت کو کسی ایک نقطہ پہ اکٹھی کر سکتی ہے. نبی ہیں جو لوگوں کو فساد سے، تباہی سے، ناامنی سے، اندھیرے سے، تاریکی سے، ظلمت سے نور کی جانب، سلامتی کی جانب، امن کی جانب لے کر جا سکتے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیشہ لوگوں نے انبیاء کی بات کو اکثریت نے نہیں مانا. اکثریت انبیاء کی باتوں کا انکار کرتے رہے ہیں. قرآن مجید فرماتا ہے وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے. اکثرهم لا يعقلون، اکثر لوگ جو ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں، فکر نہیں کرتے، تعقل نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. علماء کی بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ باتیں نہیں انبیاء کی نہیں مانی گئیں تو علماء کی کہاں سارے لوگ جو ہے وہ مانیں گے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر انسان کسی جگہ پہ بات کرتا ہے آگے لوگ نہیں سنتے، نہیں مانتے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. بندے کو اپنے حوالے سے خوشی ہونی چاہیے کہ میں نے کلمہ حق ادا کر دیا ہے. آگے جس کی قسمت ہے وہ قبول کرے گا، جس کی قسمت ہے نہیں ہے وہ قبول نہیں کرے گا. لیکن آیا میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے یا اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا؟ میں نے لوگوں کو ہدایت کی جانب، روشنی کی جانب، نور کی جانب، انبیاء کی اطاعت کرتے ہوئے بلایا ہے یا نہیں بلایا، یا خود مصلحت کا شکار رہا ہوں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا امیر المومنین، یا امیر المومنین کی اولاد جو امام ہیں، معصوم ہیں، انہوں نے ہمیشہ اپنے قول سے، اپنے کردار سے،
اپنے افعال سے لوگوں کو بتایا حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ خوش قسمت تھے وہ لوگ، خوش نصیب وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی بات پہ لبیک کہی، ان کی بات کو سنا اور اطاعت محض کی۔ خوش قسمت تھے وہ لوگ۔ ایک شخص ہے معصوم کے سامنے آتا ہے اور آ کے کہتا ہے مولا یہ جو سامنے درخت ہے اس کے اوپر یہ جو سیب لگا ہوا ہے، یہ سیب اگر توڑا جائے اور اسے توڑ کے اس کے دو ٹکڑے کیے جائیں، دونوں ٹکڑے اس کے دونوں حصے برابر تقسیم کیا جائے، اور آپ اگر کہیں کہ ان میں سے یہ آدھے والا حصہ حلال ہے اور یہ حصہ حرام ہے، ایک ہی سیب ایک ہی ٹہنی سے اسے توڑا گیا، ایک ہی درخت سے، ایک ہی زمین، ایک ہی پانی، لیکن چونکہ آپ نے کہا ہے کہ آدھا حلال آدھا حرام، تو جو حلال ہے میں اسی کو حلال سمجھوں گا، حرام کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ ہے اطاعت۔ رسول اللہ کی عبدیت کی گواہی خود اللہ دے رہا ہے۔ آپ کل عرض کیا تھا تشہد میں اشہد ان محمدن عبدہ، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ ہم چونکہ اندھیروں میں ہیں، حجاب ہیں، پردے ہیں، دنیا کے پردے، اپنی خواہشات کے پردے، اپنے تکبر کے پردے، شخصیت کچھ بھی نہ ہو، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اور میرا دوست اور میرا بھائی اور میرا بزرگ، شخصیت اسی کی ہے جو اس کا عبد بن جائے۔ اگر اس کا عبد نہیں ہے، اس کے سامنے نہیں جھکا، تو پھر جگہ جگہ پہ لوگوں کے سامنے اس کو جھکنا بھی پڑے گا، اپنی حیثیت بھی خراب کرنی پڑے گی، اور کچھ بن بھی نہیں سکے گا۔ بنا وہی ہے جس کا تعلق اس سے ہو گیا، اور جب اس سے تعلق ہو جائے تو پھر وہ اتنا کریم ہے، اتنی عظمت عطا کرتا ہے، اتنا مالک خالق رب وہ ہے۔ ایک بڑا افسر ہو نا کسی ادارے کے اندر، کسی دفتر کے اندر، اس نے اپنا اختیار اپنے سے دوسرے تیسرے بندے کو جو ہے وہ دیا ہو، کہیں میری جگہ پہ 10 خط اگر اس کے بھی ہوں تو قبول ہے، جو وہ کہے گا میری بھی وہی بات ہے، جس کے پاس وہ چلا جائے گا گویا میں چلا گیا۔ رسول اللہ کا وہ مقام عظمت ہے عبدیت کی بنیاد پر۔ اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کر لی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ پھر اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو۔ جو کچھ، یہ نہیں کہا کہ یہ چیزیں دے تو پھر لینا ہے، اور اگر یہ چیزیں دے تو یہ نہ، ما آتاکم الرسول، جو کچھ ہے نا مقام عظمت۔ جیسے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ادھر ما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دے اسے تم نے لے لینا ہے نا توجہ، اور جس سے میرا رسول تمہیں منع کرے اس سے رک جانا ہے۔ اگر رسول، یہ اللہ کا قرآن مجید میں آیت ہے رسول اللہ کے بارے میں، ما آتاکم الرسول، جو کچھ رسول تمہیں دے، جو کچھ دے وہ تم نے لینا ہے۔ اگر رسول اللہ میدان غدیر میں علی دے، بھئی مسواک دے
تو وہ لینا ہے، وہ سر پہ ٹوپی، سر ڈھانپنا یہ لینا ہے۔ جی باتھ روم میں جانے کے لیے کون سا پاؤں رکھنا ہے، واپس آنے کے لیے کون سا باہر نکالنا ہے، مسجد کے اندر جانے کے لیے تم نے کون سا پاؤں رکھنا ہے، باہر آنے کے لیے کون سا پاؤں رکھنا ہے، تمہارے کپڑے کیسے ہوں، ان کا رنگ کیسا ہو، اور شلوار، یہ ساری چیز، جی سنت سنت سنت، جی یہ رسول کی سنت، یہ رسول کی سنت، یہ رسول کی سنت۔ اور میرا دوست و میرا بھائی، علی کی عظمت کو بیان کرنا یہ بھی رسول کی سنت، اہل بیت کی عظمت کو بیان کرنا یہ بھی رسول کی سنت۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ تم نے لینا ہے۔ اب ہماری مشکل کیا ہے، ہم نے وہ مزاج ہی اپنا نہیں بنایا۔ سب سے پہلے یہ بات اپنے آپ سے کر رہا ہوں، پھر آپ لوگوں کے ساتھ بھی، اور مولا امیر المومنین کو وسیلہ بناتے ہوئے، اور آج شب قدر کو وسیلہ بناتے ہوئے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے سامنے بڑے پردے ہیں، ہمارے سامنے بڑے حجاب ہیں، ہم نے اپنے سامنے خواہشات، دنیا داری، رواداری، لوگ اپنی چیزیں بہت سارے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے آل محمد کی عظمت کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر کی عظمت کا پتہ تھا رسول کی بیٹی کو، شب قدر کی عظمت کا پتہ تھا حسنین کی مادر گرامی کو۔ رات کو بستر اہل بیت لپیٹ لیتے تھے، سونے کا بستر جو ہے وہ گھر کے اندر پتہ ہوتا تھا، بچوں کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ سونا نہیں ہے۔ اور پھر یہ رات میرے دوستو کسی مفتی نے نہیں، کسی علامہ نے نہیں، کسی عام مقرر اور خطیب نے نہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔ کیا صرف سنیوں کے نزدیک سورہ انا انزلنا ہے یا شیعوں کے پاس بھی ہے؟ بھئی یہ انا انزلنا کی صورت قرآن مجید کہیں شیعوں کے پاس جو ہے آیا اس میں بھی ہے، جب ہے، چاہے اہل سنت جماعت کے پاس قرآن ہو، شیعوں کے پاس ہو، قرآن ایک، اللہ کی کتاب ایک، سورہ انا انزلنا اس کے اندر موجود ہے۔ میرے دوست پھر بھی خواب غفلت میں سو جانا، کتنی ایک عمر ہے انسان کی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 مہینہ 83 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں۔ اور میرا بزرگ اور میرا نوجوان بھائی، اگر آج کی رات شب بیداری کر لیتا ہے خوشی سے اللہ کی رضا کے ساتھ، تو گویا ایک رات میں اللہ تجھے 83 سال کی عبادت کا ثواب عطا کر دے گا۔ 83 سال، اور پھر اتنی غفلت ہے ہماری، اگر بابا مسجد میں آ گیا ہے تو گھر میں بچوں کو پتہ نہیں ہے۔ خوش قسمت ہیں میری وہ مائیں، خوش قسمت ہیں وہ بیٹیاں اور بہنیں جو اپنے گھر کے اندر، آج روٹین ہے، اکثر گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے، جن گھروں میں ہے وہ خوش قسمت ہیں، وہ خوش نصیب ہیں، گھر کے اندر مصلی بچھا کے اپنے بچوں کے ساتھ، بچوں کو بتائیں، بچوں کو، بعض اوقات اہل بیت اپنے بچوں کے چہرے کے اوپر پانی چھڑکا کرتے تھے تاکہ انہیں نیند نہ آئے، تاکہ وہ اس رات کی عظمت کو درک کر سکیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ میرے دوست میرے بھائی، اطاعت محض کرے گا بندہ، پھر بندہ بنے گا۔ ابدیت اپنی مرضی سے نہیں آئے گی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض پہ ایمان رکھتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو،
بھئی 12 اماموں میں سے 3 امام کو کوئی مانے باقیوں کو نہ مانے، یہ 3 کا ماننا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ 11 کو مانے 12ویں کو نہ مانے، ہمارے مکتب تشیع کے اندر ہے، گویا اس نے 11 کو بھی ہے نا توجہ۔ بھائی مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، ایک بندہ بجائے 3 فرض پڑھنے کے کہتے کہ 2 فرض میں پڑھ لوں، چلو یہ ان 2 کا تو ثواب ملے، ایک نہیں پڑھی، ایک کا نہیں ملے، نہ بابا، جو حکم ہے اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ 3 ہیں تو 3 پڑھنی ہیں، صبح کی 2 ہیں، کوئی کہے کہ جی میں نے 1 پڑھ لیے، اس 1 کا تو ثواب ملے نہ، اپنی مرضی نہیں، اپنی خواہش کا دین بنانا نہیں، اپنے خیالات نہ، اطاعت محض، اس کی اطاعت۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب کو مانتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو؟ اس سے بڑھ کے ذلت کیا ہے؟ کہاں گیا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک الا خزی فی الحیات الدنیا، جو بعض چیزیں مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اللہ قرآن میں فرما فما جزاء من یفعل ذلک الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر ذلت اور خاری ہے اور آخرت کے اندر عذاب ہے۔ تم کون ہوتے ہو بعض کا انتخاب کرنا اور بعض کو چھوڑنا؟ ماننا ہے تو سب کو مانو، ماننا ہے، عمل کرنا ہے، دین کسی کی مرضی کا نام نہیں ہے۔ اللہ درجات بلند کرے فقیہ اہل بیت آیت اللہ محمد حسین نجفی نور اللہ مرکزہ کے، جب لوگ اپنی خواہشات، اپنے خیالات، خواب، قصے، کہانیاں جو جہاں سے سنا، جہاں سے آیا، اس کو بیان کرتے تھے، یہ مرد مجاہد میدان کے اندر آئے اور اصول الشریعہ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ عبداللہ ابن سنان امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی، اس سے بھی بلند تر صلوات۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مولا کائنات کو وسیلہ بناتے ہوئے یہ باتیں کر رہا ہوں، شب قدر کو وسیلہ بناتے ہوئے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ میرے دوست، میرے بھائی، عبداللہ ابن سنان امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور آ کے جب بیٹھتا ہے، امام فرماتے ہیں ان قریب تمہارے پاس بڑے بڑے فتنے آ جائیں گے، بڑی بڑی آزمائشیں آ جائیں گی، بڑی بڑی مشکل آ جائے گی، ہے نا توجہ؟ بھائی میری طرف توجہ رکھیں، ایک مرتبہ پھر بھی بلند تر صلوات۔ قبلہ نے اصول الشریعہ کے شروع میں یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن سنان امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ہیں، امام فرماتے ہیں ان قریب بڑے فتنے شروع ہو جائیں گے، تمہارے لیے بڑی آزمائشیں جو ہیں وہ ہو جائیں گی، ان آزمائشوں اور فتنوں کے اندر جو بندہ یہ دعا پڑھے گا وہ ثابت قدم رہے گا۔ وہ دعا یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا امام صادق نے
تعلیم فرمائی عبداللہ ابن سنان کو، وہ میرا دوست میرا بھائی کون قدر کرے گا؟ کسی کو کیا پتا کلام معصوم کی کیا عظمت ہے، کسی کو کیا پتا قرآن کی آیات کیا نور ہے۔ اپنا ارادہ، اپنی مرضی، اپنی، اللہ نے جس کو چاہا نبی بنایا، جس کو چاہا امام بنایا، ان کی مرضی چلے گی، میری نہیں۔ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھنے کے بعد اے دلوں کو پھیرنے والا، میرے دل کو ثابت قدم رکھنا۔ اب جو صحابی جس کو مولا تعلیم فرما رہے تھے، اس نے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتا یوں ہے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مقلب القلوب والابصار۔ یہ مقلب القلوب والابصار کا لفظ اس نے ساتھ شامل کیا۔ جب اس نے پڑھ لیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس میں شک نہیں ہے، اللہ مقلب القلوب بھی ہے اور مقلب الابصار بھی ہے، اس میں شک نہیں، لیکن جو میں نے کہا ہے وہ پڑھ۔ اطاعت، معصوم کی اطاعت کرنی ہے۔ ہم کوئی حیثیت نہیں رکھتے اپنی طرف سے کسی چیز کو بڑھانا یا اپنی طرف سے کم کرنا، کوئی زیادہ اضافہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اطاعت معصوم ہے، اپنی طرف سے نہیں۔ توجہ ہوئی نا؟ لفظ ابصار کا اضافہ کیا اس صحابی نے، امام نے منع کر دیا۔ امام نے فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں، ہے نا توجہ، جو میں کہہ رہا ہوں اس کے مطابق جب قصے کہانیاں اور اپنے خیالات اور خواب اور یہ چیزیں بیان کی جاتی تھیں، اس دور کے اندر بتایا گیا اگر بیان کرنا ہے تو قال صادق کہے، قال الباقر کہے، قال امیر المومنین کہے، قال رسول اللہ کہے، قال اللہ تعالی کہے کہ یہ بات یا اللہ نے کہی ہے یا رسول نے کہی ہے یا امام صادق نے کہی ہے یا امام باقر نے کہی ہے۔ کاش ہمارے منبر سے یہ چیزیں بیان ہوتی تو آج لیلۃ القدر کی رات میں ہمارے گھروں کے اندر مصلی ہوتے، مسجد آباد اور شاد ہوتی، لیکن نہیں وہ چیزیں بیان کی گئیں، نہیں وہ چیزیں لوگوں تک پہنچائی گئیں۔ پھر بہت ساری باتیں، جی تنویر شاہ صاحب اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ ہم کیوں کریں، یہ ہم کیوں کریں، یہ ہم کیوں کریں، ہے نا توجہ؟ بہت سارے لوگ علامہ صاحب کے بارے میں ذہن کے اندر خیال رکھ، یہ کیوں کہہ دیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ میرے دوست، میرے بھائی، آج 4 سال 6 سال 8 سال یا 10 سال ایک ڈاکٹر میڈیکل پڑھتا ہے، اپنے کسی شعبہ کے اندر اسپیشلسٹ بنتا ہے، جب تو جاتا ہے مریض اور اپنا علاج کروانے کے لیے اس کے پاس جا رہا ہے، جب اس کے پاس گیا ہے، اپنی بات بتائی، ڈاکٹر نے سنی، ڈاکٹر نے تجھے لکھ کے نسخہ دیا اور کہا کہ یہ 4 گولیاں یا 3 گولیاں تو نے صبح بھی لینی ہے، دوپہر کو بھی لینی ہے، شام کو بھی لینی ہے، یہ کیپسول تو نے 2 ٹائم لینے ہیں، یہ انجیکشن تم نے ہر دوسرے دن کے بعد کروانا ہے۔ اور میرا دوست 4 6 8 10 سال یا کوئی 1 1.5 سال کا کورس کر لے، اس سے تو تو نہیں پوچھتا، اس کی تو کرتا ہے اطاعت محض، اس سے تو نہیں پوچھتا، اس کے اوپر تو تجھے اعتراض نہیں ہے، اس کی اطاعت محض ہے۔ اور جو بندہ اس ڈاکٹر کے مطابق عمل کرے گا، جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے پرہیز کرے گا، یقیناً اللہ شفا عطا کر دے گا۔ اب اس بندے کے اندر حسد کی بیماری بھی ہے، اس کے اندر تکبر کی بھی بیماری ہے، اس کے اندر عجب کی بھی بیماری ہے، اس کے اندر اور بھی کئی بیماریاں ہیں، غیبت اس کے اندر، جھوٹ اس کے اندر، ریاکاری اس کے اندر، لوگوں کے حق کو چھیننا اس کے اندر، یہ ہے مریض،
یہ ہے بیمار. اور امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے اندر سید الانبیاء کو فرمایا طبیبن، وہ ہے طبیب، وہ ہے ڈاکٹر. اب ڈاکٹر جو علاج تجھے بتائے اس علاج پہ عمل کرنا ہے. جو اللہ تجھے علاج بتائے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات تیرے کئی پردے ختم کرے گی. یہ رات تیرے سامنے بہت سارے حقائق جو ہے ان کو واضح کرے گی. کیوں متوجہ ہم نہیں ہیں؟ کیوں ہم ان چیزوں کی طرف؟ رسول اللہ کا فرمان، امیر المومنین کا فرمان، قرآن مجید کی آیات، پردے ہیں، حجاب ہیں، اندھیرا ہے ہمارے سامنے. یہ اندھیرا کب ختم ہوگا؟ جب آئے گا سامنے ملک الموت. آج فقیہ اہل بیت آیت اللہ محمد حسین نجفی کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. آج تنویر حسین شاہ نجفی صاحب قبلہ جو کچھ کہتے رہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. میرے جیسا طالب علم کوئی بات کرے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ پردے، حجاب. میرے دوست، یہ لیلۃ القدر میں انسان اپنے آپ کو سنبھالے. مولا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں اپنے آپ کو سنبھالے. عزاداری مظلوم کربلا، عزاداری اہل بیت، اتنا عظیم انعام ہے. تمہارے ایک آنسو کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ تمہارے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دے. لیکن بندہ خود بھی تیار تو ہو نا، خود بھی اس کی عظمت کو تو سمجھے نا. خود بھی اپنے آپ کو مریض اور بیمار سمجھتے ہوئے اللہ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پہ فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے کبھی اپنا دوست نہ بناؤ. نفس کے بارے میں بھی یہی کہا. نفس کے اندر، میرے اندر تکبر، غرور. نماز بھی پڑھوں گا، نماز تہجد بھی پڑھوں گا. وہ نماز تہجد جو انسان کے اندر عجب پیدا کر دے، وہ دعائیں جو انسان کے اندر عجب پیدا کر دیں، وہ اپنے آپ کا کوئی مقام یا حیثیت، کوئی سید ہے، اس سید کے اندر یہ عجب آ جائے، یہ تکبر آ جائے. کوئی عالم دین ہے، اس عالم دین کے اندر عجب آ جائے، تکبر آ جائے. میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی کسی کا رشتہ دار ہوں، میری ہی اتنی حیثیت ہے، میں ہی یہ ہوں. پیغمبر اکرم نے حجت الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا اگر کسی کا مقام عظمت ہے تو اسے یہ نہیں دیکھا جائے گا وہ قریشی ہے یا کون ہے یا کس کے ساتھ اس کا تعلق اور رشتہ ہے، دیکھا جائے گا تقوی کی بنیاد ہے یا نہیں، تقوی ہے یا نہیں. اس نے اپنی خواہشات کو، ایسا تو نہیں ہے کہ دین بنا لیا ہے، اس نے اپنے ہی خیالات کو دین بنا لیا ہے اور دین کو چھوڑ دیا ہے، دین کی پرواہ نہیں ہے. میرے دوست، کیا رسول اللہ کی وفات کے بعد لوگ مسجدیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی تھی، قرآن مجید پڑھنا ختم ہو گیا تھا، اذانیں کیا نہیں ہوتی تھیں؟ لیکن وہ دین جو رسول نے دیا تھا وہ نہیں تھا. خواہشات تھیں، جو غدیر میں اعلان ہوا تھا اس سے انکار. جس کو بھی بنایا وہ اپنی مرضی سے بنایا، رسول اللہ کا بنایا ہوا نہیں، اللہ کا بنایا ہوا نہیں. اے شب قدر کی رات، اس مسجد میں آنے والا شکر کر، دعائیں دے آج کی رات ان لوگوں کو جنہوں نے تیرے تک ایمان پہنچایا تو وہی جو رسول نے دیا، جو اللہ نے دیا، جو قرآن نے دیا. امام ہیں تو تیرے پاس وہ ہیں جو اللہ نے بنائے، رسول اللہ نے ان کا اعلان کیا. اپنے خیال کی بات نہیں. اتنے بہترین پیشوا، اتنے بہترین امام،
ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا، مبین لفظ آیا ہے قبلہ، مبین کھلا دشمن، شیطان کھلا دشمن ہے، لیکن خواہشات کو کہیں قرآن مجید میں کھلا دشمن نہیں کہا گیا۔ کبھی تکبر، کبھی عجب، کبھی ریاکاری، اندر سے اندر ہی کھا جانا۔ آج کل خدا نہ کسی کو مبتلا کرے کسی انتہائی سخت بیماری کے اندر، بندے کو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ تجھے تو کینسر ہو چکا ہے۔ اب یہ ایک دفعہ تو نہیں ہوا، اسے اس وقت پتہ چل رہا ہے جب یہ ختم ہو چکا ہے، اب علاج کرے گا، کچھ کرے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، لیلۃ القدر وہ رات ہے جو انسان کی بیماریوں کو ختم کرے، انسان کے نفس اور انسان کی خواہشات کو سونے کا ٹائم ہے۔ کتنے لوگ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اس وقت جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں، غافل ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ شکر کر، اللہ نے تجھے اپنے گھر بلایا، شکر کر اس مالک کا، اس مالک کے جتنے شکر ادا کر اتنے تھوڑے ہیں۔ آج دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہوئے تھک جانا، آج تھوڑے سے اعمال کرتے ہوئے تھک جانا۔ میں نے کل رات آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، عبدیت رسول یا عبودیت رسول اللہ کو دیکھنا ہے، عبودیت امیر المومنین کو دیکھنا ہے۔ کھڑے کھڑے پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے، ساری رات کھڑے ہوتے تھے۔ میرے اللہ مجھے کبھی تو ہمت دے کہ میں 2 گھنٹے قیام جو ہے وہ تیری بارگاہ میں کھڑا رہوں۔ میرے اللہ مجھے کبھی تو اتنی ہمت دے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ پہلے اپنے آپ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، پروردگار مجھے اتنی تو ہمت دے کبھی 1 پورا گھنٹہ، زیادہ نہیں 1 گھنٹہ تو اپنی پیشانی سجدے میں رکھ سکوں، تجھے یا اللہ ہو یا ربی کہہ سکوں، تجھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 1 گھنٹہ تو میری زبان سے اپنی قوتیں، طاقتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنا سرمایہ، اپنا علم، سب کچھ تیری بارگاہ میں جھکا کے کہوں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ میرے دوست، میرے بھائی، ان چیزوں پہ محنت کرنا ہے، ان چیزوں پہ ریاضت کرنا ہے۔ جیسے باقی کام ہیں یہ بھی کرنے سے آئیں گی، یہ پردے بھی ہٹانے سے ہٹیں گے، ایسے نہیں، یہ پردے ہٹانے پڑیں گے۔ بھئی کسی نے مکان بنانا ہے، آج کل اس دور کے اندر کہا جاتا ہے مکان بنانا آسان نہیں ہے تو جنت لینا کوئی کیا آسان ہے؟ امیر المومنین کا آخرت میں صحابی بننا کیا کوئی آسان ہے؟ محنت کرنی پڑے گی، ریاضت کرنی پڑے گی، خواہشات نفسانی کو مٹانا پڑے گا، غصے پہ کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ہمیں جگہ جگہ پہ غصہ، ہم کبھی بچوں پہ ناراض، کبھی بیوی پہ ناراض، کبھی بھائی پہ ناراض، کبھی دفتر میں اپنے ساتھ بیٹھنے والے پہ ناراض۔ او میرا دوست، کبھی سوچ اللہ تجھ پہ ناراض ہو جائے گا تو پھر کیا کرے گا؟ امیر المومنین ناراض ہو گئے تو پھر کیا کرے گا؟ حشر دیکھ ان لوگوں کا جن پہ رسول کی بیٹی ناراض ہوئی، حشر دیکھ ان لوگوں کا جن پہ امیر المومنین نے نفرین کی۔ غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، غصے پہ۔ یہ طاقت کہاں سے آئے گی؟ اسی روزے سے۔ یہ طاقت کہاں سے آئے گی؟ عبادت سے۔ یہ طاقت کہاں سے آئے گی؟ اپنے آپ کو 0 سے بھی، 0 سے بھی، ٹھیک ہے باقی لوگوں کے سامنے جو کچھ ہو، لیکن اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے عبد محض، اطاعت محض، امام کے سامنے اطاعت محض، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا مقلب القلوب ثبت قلبی۔ اگر امام نے یا مقلب القلوب کہا ہے تو اپنی مرضی سے مقلب القلوب والابصار نہیں، اطاعت محض۔ آج جن اداروں کے اندر اطاعت کی ضرورت ہے،
اور اس وہ ادارہ چل ہی نہیں سکتا جب تک اطاعت محض نہ ہو. تھوڑا سا کوئی اگر حکم عدولی کرے تو جس رینک کا کیوں نہ ہو اس کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. اور میرا دوست کبھی تو اللہ کی پوری زندگی نافرمانی کرے پھر بھی کہے کہ وہ مجھے جنت میں بھیجے گا، کم از کم دل تو کانپے نا، کم از کم وجود کے اندر کبھی لرزہ تو آئے نا، کبھی آنکھوں سے آنسو تو ٹپکے نا، کہیں میرے اللہ میں عاجز ہوں، تکبر نہیں، غرور نہیں، کوئی تیرے ساتھ زید نہیں، غافل، میری غفلت. کم از کم اتنا تو اقرار کرے. اور میرا دوست نہیں ہے اتنا اقرار بھی، نہیں ہے لوگ اتنی بات بھی کرنے کے لیے تیار. پروردگار میرا کوئی تکبر غرور، میرا کوئی نخرے اور ناز نہیں، غفلت، گناہوں کے پردے اور حجاب. تو کریم ہے، کرم فرما. امیر المومنین تو اپنا ہاتھ ید اللہ میرے سر پہ رکھ دے، یا امام اپنا شفقت کا ہاتھ رکھیں، اللہ اپنا رحم کرے. یہ عرض کیا نا، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا دشمن ہے. کبھی سامنے کلپ آ گیا سید تنویر حسین نقوی نجفی کا کہ جی الحجت کے اندر اعمال ہیں، دل بنا، چلنے لگے، پھر رک گئے، کوئی دوست آ گیا، فون آ گیا، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا دشمن ہے. شیطان سے تم نے بھی دشمنی رکھنی ہے. لیکن صرف تھوڑی دیر کے لیے ایک بات ہے، وہ آپ کی خدمت میں پہنچانے کے لیے، پروردگار مجھے ہمت دے، مجھے وہ طریقہ دے میں ان لوگوں تک پہنچا سکوں. شیطان جتنا بھی دشمن ہے، کھلا دشمن، کھل کے بندے کو پتہ چل جائے گا. لیکن خواہشات جو ہیں یہ کھلا دشمن نہیں ہے. اس وقت بندے کو پتہ چلے گا جب دین بھی برباد ہو چکا ہوگا، جب اپنا ایمان بھی ختم کر چکا ہوگا، اور ملک الموت آ کے دبوچ لے گا اپنے پنجے میں. اس وقت پردے کھلیں گے، اس وقت حجاب کھلیں گے. میں کس سید کی توہین کرتا رہا، میں کس بزرگ کی توہین کرتا رہا، میں ہی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا تھا کچھ بھی نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. کس کی توہین کی؟ کھلیں گے پردے، سامنے حقیقت واضح ہوگی. لیکن اس وقت کھلنے کا فائدہ کیا؟ اس وقت کہے گا پروردگار اب مجھے تو پلٹا دے. ارشاد قدرت ہوگا جو پلٹانا تھا وہ پلٹا دیا تھا. کیا اس وقت قرآن تیرے پاس نہیں آیا تھا؟ کیا ہدایت تجھ تک نہیں پہنچی تھی؟ کیا فلاں عالم دین نے تجھے نہیں کہا تھا؟ تجھے زبان دی تھی میں نے تسبیح کے لیے، تو نے اس زبان کو بکواس میں، جھوٹ میں، غلط کاموں میں، غلط لوگوں کی تعریفوں میں، غلط لوگوں کی خوشامد میں، زبان سے تسبیح میری کرنی تھی، تعریف اچھے لوگوں کی کرنی تھی. اگر عزت کرنی تھی، تعریف کرنی تھی تو ماں کی کرتا، باپ کی کرتا، محمد و آل محمد کی کرتا. تو نے زبان کو غلط کاموں کے اندر، تو نے آنکھوں کو غلط کاموں کے اندر، تو نے اپنے کانوں کو غلط کاموں کے اندر خرچ کر دیا. میں نے سب کچھ تجھے عطا کیا تھا. سید الانبیاء جیسا نبی، علی جیسا امام، حسین جیسا امام، جس نے اتنی قربانی کر کے ساری دنیا کے اندر اس کی عزاداری ہوتی تھی، مجلسیں ہوتی تھی، تو پھر بھی قریب کی مسجد میں بیٹھا رہتا، قریب کے گھر میں بیٹھا رہتا. تجھے پتہ ہی نہ چلتا حسین نے کیوں اتنی قربانی دی ہے. اب کہتا ہے کہ مجھے واپس پلٹا دے، اب کہتا ہے میں واپس چلا جاؤں. ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان بھی جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے. لیکن جو بات کرنی ہے وہ یہ، ان قید الشیطان لکان ضعیفا، ان قید الشیطان
کانا ضعیفا، قرآن ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن سب کچھ ہے، لیکن شیطان کی سازش، شیطان کی چال، شیطان کا تمہارا گمراہ کرنا یہ ضعیف ہے۔ وہ کوئی تمہارے اوپر حملہ کر کے تمہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ شیطان اپنے سارے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، لیکن اس کی یہ ساری چالیں ضعیف ہیں، ہے نا توجہ؟ ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی وہ سازش، اس کا مکر، اس کا فریب، اللہ فرماتا ہے ضعیف ہے۔ یہاں پہ کئی تاکیدیں ہیں، انا کی تاکید ایک، قید الشیطان، یہ ان قید الشیطان، یہ جملہ اسمیہ کی بلا، جملہ اسمیہ کی تاکید اپنی جگہ پہ دو تاکیدیں، تیسری تاکید مادہ ضعف، ضعیفہ، ضعف کمزور، اللہ نے مادہ ضعف کو استعمال کیا، تیسری تاکید۔ چوتھی تاکید ضعیفہ، فعیل کے وزن پہ صفت مشبہ، یہ چوتھی تاکید، اور پانچویں تاکید کانا کے ساتھ لے کر آیا۔ اتنی 5 تاکیدوں کے ساتھ کہہ رہا ہے اللہ، او میرا بندہ جرت مند بن، او میرا بندہ شجاع بن، او میرا بندہ ہمت کر، او میرا بندہ مجھ پہ توکل کر، شیطان کچھ بھی نہیں، اس کی یہ ساری چالیں تیرے سامنے ضعیف اور کمزور ہیں۔ شیطان کے بارے میں 5 تاکیدیں کہا کہ وہ کچھ بھی تیرا نہیں بگاڑ سکتا، اگر تو جرت مند بن جائے، تیرے اندر حوصلہ آ جائے، تیرے اندر ہمت آ جائے تو شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک اور دشمن بتایا، ان النفس لامارۃ بالسوء، ان النفس لامارۃ بالسوء، اسے کہا تھا ضعیف۔ ادھر انا کی تاکید ایک، یہاں پہ بھی جملہ اسمیہ ہے، اس کی دوسری تاکید، پھر لام کی تاکید، پھر امارتن، صیغہ مبالغہ، ان النفس لامارتن، یہ تیری خواہشات، یہ تیرا تکبر، یہ عجب، یہ ریاکاری، یہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی بڑا ہوں، میں ہی ساری چیزیں ہوں، میں ہی سب کو پال رہا ہوں، میں ہی سب کا پروردگار بنا۔ فرعون نے بھی یہی کہا تھا نا، اگر کوئی، بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے، اب اگر فرعون اس بادشاہی کے اندر اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلاتا تھا، میں اپنے گھر میں نہیں تو کم از کم اپنے وجود کے اوپر بھی کوئی بندہ فرعون بنتا ہے، یہ اس کا وجود بھی سلطنت ہے۔ اس وجود کو اللہ نے آنکھ کو جہاں پہ کہا اس سے دیکھ، ادھر نہ دیکھے، کان کو جہاں پہ کہا سنے، ادھر نہ سنے، زبان جہاں پہ بولے وہاں پہ نہ بولے، زبان پہ بھی اپنا کنٹرول کرے، آنکھوں پہ بھی اپنا کنٹرول کرے۔ وہ تھی فرعون کی سلطنت، یہ بدن، یہ وجود، یہ روح، اس کی سلطنت ہے۔ اس میں بھی اس رب کے مقابلے میں یہ خود الگ حکمران بن بیٹھے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، جا کے آیت کو دیکھ لینا قرآن میں، نفس، یہ خواہشات انسان کو برائی کا حکم دیتی ہیں۔ اللہ، یہ اللہ کے اندر اہم بات ہے میرے دوستو، لا الہ کے بعد اللہ ہے، لا الہ، یہ بھی ایک آپ تصحیح کر لیں، اے للہ نہیں ہوتا، کچھ لوگ پڑھتے ہیں لا الہ، اے للہ نہیں ہے، اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر سوائے کس کے، ہے نا توجہ؟ اور ایک نماز میں پڑھتے ہیں قربتاً، ادھر الا اللہ نہیں ہے، ادھر اے اللہ ہے،
قربتن الاللہ، نہ کہ الاللہ. بھئی یہ اللہ یعنی سوائے، مگر. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس گناہ کا حکم دینے والا ہے مگر. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھے گا وہ اس کے برائی کے حکم سے بچ جائے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو روزے رکھے گا وہ شیطان جو نفس حکم دے گا اس سے بچ جائے گا. ہو سکتا ہے یہی نماز پڑھ کے عجب کا شکار ہو جائے، ہو سکتا ہے یہی نماز پڑھ کے تکبر کا شکار ہو جائے. ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا کہ نماز جماعت میں شرکت کرو، دیر ہو گئی. جیسے پہنچا نماز جماعت ختم ہو چکی تھی. جیسے ہی اس کو پتا چلا نماز جماعت ختم ہوئی، دروازے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک آہ نکلی، ہائے میری نماز جماعت رہ گئی. لوگوں نے سنی، وہاں پہ کوئی واقعاً نماز کی اہمیت کو جاننے والا تھا. وہ اس کے قریب آیا اور آ کے کہا جو میری نماز جماعت کا ثواب تھا وہ تو لے لے، یہ جو تو نے آہ کہی ہے یہ آہ مجھے دے دے. اور میرا دوست اور میرا بھائی اور میرا بزرگ، ہو سکتا ہے انسان بہت ساری نمازیں پڑھے، بہت ساری عبادت کرے، لیکن وہ عبادت اسے تکبر میں مبتلا کر دے، وہ عبادت اسے ریاکاری اور عجب کے اندر تبدیل کر دے. ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ کے بعد نماز پڑھنا نہیں کہا کہ مگر وہ جو نماز پڑھیں گے وہ بچ جائیں گے. یہ نہیں کہا کہ جو لوگ روزہ رکھیں گے وہ بچ جائیں گے. یہ نہیں کہا جو قرآن پڑھیں گے وہ بچ جائیں گے. فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بچے گا وہی جس پہ میرا رب رحم کرے. بچے گا وہی جس پہ میرا رب رحم کرے. شب قدر میں اللہ کے 1000 اسماء حسنہ کو پکارنا اسی وجہ کی ہے کہ وہ رحم کر دے، وہ اپنی نگاہ کرامت کر دے. ہمیشہ انسان دعا مانگے، پروردگار کبھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا، کبھی مجھے دوستوں کے یا لوگوں کے حوالے زیادہ نہ کرنا. ہمیشہ اپنی نگاہ کرم میں رکھنا، ہمیشہ اپنی نگاہ لطف میں رکھنا. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، توکل، ہمیشہ انسان اللہ کی ذات پہ توکل کرے، ہمیشہ انسان اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے. مشکل وقت میں بڑے بڑے لوگوں کو اللہ یاد آتا ہے. مشکل وقت میں اللہ کی ذات پہ توکل کرنا. چھوڑ دے سہارے، یہ نہ کہا کر، یہ عقیدہ نہ رکھ، یہ ذہن نہ بنا کہ اپنی اولاد کا پالنے والا میں ہوں، اپنی اولاد کو مکان بنا کے دینے والا میں ہوں، اپنی اولاد کو اتنے مقام تک پہنچانے والا میں ہوں. میرے دوست، میرے بھائی، تیری ذمہ داری ہے، کوشش ہے، لیکن سب کچھ کرنے والا وہ اللہ، سب کچھ کرنے والا وہ اللہ ہے. توکل اللہ کی ذات پہ. اور بڑے بڑے لوگ مشکل وقت میں نہیں سنبھل سکتے. نہیں، یہ تلقین جو کہی گئی ہے کہ تلقین پڑھا کریں، عالم کے پاس بھی تلقین پڑھیں، دوسرے آدمی کے ساتھ بھی تلقین پڑھیں. آدمی بعض اوقات بھول جاتا ہے، یہ تلقین پڑھی جاتی ہے. مشکل میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ حواس کھو بیٹھتے ہیں، لیکن مشکل اتنی ہو، کہیں عباس کی لاش پڑی ہو، کہیں اکبر کی لاش اٹھا کے آ رہا ہو،
کہیں اون و محمد کے لاشیں پڑے ہوں اور پتہ ہو تھوڑی دیر کے بعد وہی اللہ کا ولی، وہی امام، وہ غیرت مند امام جب گھوڑے کی زین سے نیچے آئے نا اور کافی دیر بے حرکت رہے، ظالموں نے گرد دائرہ بنایا اور کہتے تھے کون آگے بڑھ کے سر تن سے جدا کرے. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کسی کی جرات نہیں ہوتی تھی، تھا کہ شاید ابھی تک سانس ہو، سانس ختم ہو، پھر اس کے بعد اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ سانس ہیں یا نہیں ہیں. ایک دفعہ خدا لعنت کرے شمر پہ، یہ آگے بڑھ کے کہتا ہے میں ابھی دیکھتا ہوں کہ حسین کے سانس ہیں یا نہیں ہیں. او ظالم تو بتا کیسے کہے گا؟ ایک دفعہ اس نے اونچی آواز سے کہا کہ پورا لشکر حسین کی بہنوں کے خیموں کو لوٹ لو. عزادارو یہ کہنا تھا. ایک دفعہ حسین کے بدن میں حرکت آئی اور کہا او ظالمو اگر تمہارا دین نہیں ہے تو کچھ تو حیا کرو، جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک ادھر نہ جانا. عزادارو اتنا غیرت مند حسین، اتنا غیرت مند یہ گھرانہ حسین جو یہ فرما رہے تھے میری زندگی میں خیموں کی طرف نہ جانا. اس حسین کو پتہ ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد میری بہنوں کی چادریں چھین لی جائیں گی. اس حسین کو پتہ ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد، ابھی تھوڑی دیر کے بعد جن خیموں میں بیٹھی ہے نا زینب، جس خیمے کے اندر بیٹھی ہے نا ام کلثوم، ان خیموں کو آگ لگا دی جائے گی. عزادارو مولا کا غم منانے والو، اتنی مشکل کے اندر بھی حسین جب الوداع کرنے آیا نا اور جانے لگے، ایک دفعہ بی بی نے تڑپ کے کہا ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ حسین نے کہا اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. عزادارو مولا کا غم منانے والو، کس کس غم پہ روئے علی، کس کس غم پہ روئے اولاد علی. کیا علی نے مدینہ کے اندر رسول اللہ کا جنازہ نہیں دیکھا تھا؟ کیا علی نے مدینہ کے اندر رسول اللہ کی بیٹی پہ ہوتا ہوا ظلم نہیں دیکھا تھا؟ عزادارو وہی علی جب آج کی رات بھی گزر رہی ہے نا عزادارو علی کی 19 کے بعد 20، عزادارو مولا کا غم بنانے والو، آج کی رات مولا کی حالت، کبھی غش آتا تھا، کبھی مولا بیدار ہوتے تھے، ہوش میں آتے تھے، وصیتیں کرتے تھے، کبھی حسن کو بلا کے سینے پہ لگاتے تھے، کبھی حسین کو. عزادارو جب بابا کی حالت دیکھتی تھی نا اولاد علی، کبھی حسن رونے لگتے، کبھی حسین رونے لگتے. مولا اپنے ہاتھ کا اشارہ بھی کرتے کہ نہ روئیں، صبر کریں. عزادارو وہی علی جو کبھی عباس کو روکتے ہیں، کبھی حسین کو روکتے ہیں، کبھی حسن کو روکتے ہیں. جب زینب روتی ہے عزادارو علی نہیں روکتا، جب ام کلثوم روتی ہے علی نہیں روکتے. شاید خیال آتا ہوگا ایک زمانہ ہوگا رونے نہیں دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے اللہ یہ جتنے لوگ اس وقت مسجد میں موجود ہیں ان کے گھروں میں امن عطا فرما، سکون عطا فرما، اطمینان قلب پیدا فرما. میرے اللہ شب قدر کے صدقہ میں، مولا کائنات کی عظمت کے صدقہ میں میرے اللہ کبھی بھی ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑنا، ہماری اولاد کو ان کے حال پہ نہ چھوڑنا. میرے اللہ اپنی نگاہ کرم میں رکھنا. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. میرے اللہ کوئی بھی ہمارا دعویٰ نہیں ہے، کوئی بھی چیلنج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تیرا رحم و کرم ہے.
میرے اللہ ہم سب کو اپنے رحم و کرم میں ہمیشہ رکھ. جو لوگ اس ادارہ کی خدمت کر رہے ہیں تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ان کے مال و رزق میں برکت عطا فرما، ان کی عزت و احترام میں اضافہ فرما. پروردگار فقیہ اہل بیت آیت اللہ محمد حسین نجفی، ان کے لگائے ہوئے یہ سب پودے، یہ سب لوگ میرے اللہ علامہ صاحب کی محنتوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے. تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ علامہ صاحب کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. حاضرین کے مرحومین کو پروردگار شب قدر ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، پروردگار حاضرین کے مرحومین کے درجات کو بلند تر فرما. میرے اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، پروردگار ابھی قرآن اور اہل بیت کا نام لے کے اعمال کریں، بعد میں دعائے جوشن کبیر پڑھیں یا تسبیحات پڑھیں. میرے اللہ وہ جو خاص حال میں نہیں کہتا جو امیر المومنین کا بنتا تھا، لیکن اتنا تو کہہ سکتا ہوں جو عمار یاسر کا بنتا تھا، جو ابو ذر کا بنتا تھا، جو مالک اشتر کا بنتا تھا. پروردگار وہ حال ہمیں بھی عطا کر کے ہمیں عبادت کی لذت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.